ایک ایک اسٹیشن سے 2-3 ہزار 1,500 لوگوں کا راشن جو ہے وہ کھاتے میں تو چڑھ رہا ہے لیکن انہیں مل نہیں رہا اور اس کی کرپشن ہو رہی ہے۔ ایک پٹواری اتنا بااثر ہوتا ہے کہ وہ رمضان پیکج میں آسانی کے ساتھ 40-50 لاکھ روپے کا گھپلہ کر جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز، آپ دیکھ رہے ہیں ناز برطانیہ۔ محترم ناظرین، حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے، بڑے بڑے وعدے کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ راشن جو ہے رمضان المبارک میں یہ لوگوں کے گھروں تک پہنچے گا، اب لوگوں کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا، یہ سارے وعدے کیے گئے۔ مریم بی بی نے بڑی تقاریر کی، اس پہ بڑے بھاشن دیے، انہوں نے بڑے فوٹو سیشن ہوئے، اور پھر لوگ آج جیسے ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج 10واں روزہ ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی 2000 لوگوں کو اگر میسیجز آتے ہیں کسی بھی شہر میں، کسی بھی ضلع میں، 2000 لوگ جب موقع پر جاتے ہیں راشن لینے کے لیے تو وہاں پر ایک تو لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے 2-3 ہزار لوگ جب ہوں گے تو لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، تو لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں خواتین کی، بیچاری پولیس ان پر لاٹھی چارج بھی کر رہی ہے، اور اب گرمی بھی شروع ہو گئی ہے 2-3 دن سے، تو لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ جب ان کی باری آتی ہے تو انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے، آپ کنفرم نہیں ہوئی، سارا دن کھڑا کر کے۔ تو ان 2000 میں سے سنا گیا ہے کہ کوئی 70-80 کے قریب لوگوں کو راشن دیا جاتا ہے، خواتین کو یا بزرگ لوگوں کو، صرف 100 کے لگ بھگ بھی نہیں، 70-80 لوگوں کو راشن دیا جاتا ہے، اور باقی جو 2000-2500 لوگ ہوتے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا نمبر ہی نہیں آیا، آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے، آپ فائنل ہو کے نہیں آئی، آپ کی اپروول نہیں آئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ لوگ بیچارے سارا دن روزے کی حالت میں لمبی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، پولیس کا لاٹھی چارج برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دھکے برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ننگی گالیاں دیتے ہیں، جھگڑتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کی باری آتی ہے تو انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا نام لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ بے ضابطگیاں ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک تو انہوں نے فوٹو سیشن کرنے ہیں کہ لوگ اتنے قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، لائنوں میں لگے ہیں، اور جو اربوں روپے ہیں اس میں کھربوں روپے کی کرپشن پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی، اس دفعہ بھی اربوں روپے کی کرپشن ہونی ہے۔ ہر دفعہ اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے۔ اگر آپ نے 70 ارب روپیہ رکھا ہے تو 1 ارب روپیہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ تو باقی پٹواری سے لے کر پچھلی دفعہ تو ایک پٹواری پر آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 پٹواریوں پر FIRs ہوئی تھیں، اور 40-50 کروڑ روپے کی ان پہ FIRs ہوئی تھیں۔ تو ایک پٹواری اتنا بااثر ہوتا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ ایسے پیکیجز میں رمضان پیکج میں آسانی کے ساتھ 40-50 لاکھ روپے کا گھپلہ کر جاتا ہے۔ باقی جو عہدیدار ہیں، بڑے عہدیدار جو ہے DC لیول کے لوگ ہیں، ان کی تو آپ جان ہی دیں، اور ہمارے وزراء اور مشیر جو ہیں ان کی بھی آپ جانے دیجئے۔ لیکن اس میں ایک پٹواری جو ہوتا ہے وہ اتنا انوالو ہوتا ہے اور اتنا با اختیار ہوتا ہے کہ وہ لسٹیں بناتے ہوئے جو راشن منگواتے ہیں اس میں ریٹس پر اور یہ اور وہ، پھر کم منگوا کے زیادہ ظاہر کرنا، اس میں بہت بڑے گھپلے ہوتے ہیں۔ اور ایک پٹواری جو ہوتا ہے وہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا نا کہ پچھلے رمضان میں جب شہباز شریف صاحب ڈرامے کر رہے تھے، پچھلی دفعہ تو ایک دن میں درجنوں خواتین جو ان کی ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ گرمی زیادہ تھی، اس سے بہت زیادہ تھی گرمی، اب تو صرف 2-3 دن سے شروع ہوئی ہے ہلکی سی گرمی۔ تو پچھلے ماہ رمضان المبارک میں شدید گرمی تھی، تو ہر روز 20-25 خواتین، 10-12 خواتین، 8-10 خواتین ان کی کیجویلٹی ہوتی تھی، ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی راشن لیتے ہوئے۔ انہوں نے کہا جی اس دفعہ ہم گھر کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ کسی کو گھر کی دہلیز تک نہیں پہنچا، پھر لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہی کچھ ہو رہا ہے۔ جب ان کی باری آتی ہے تو انہیں ٹرخا دیا جاتا ہے، انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا لسٹ میں نام ہی نہیں۔ اور یوں اگر اس کی تحقیق کی گئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر روز ایک ایک اسٹیشن سے 2-3 ہزار 1,500 لوگوں کا راشن جو ہے وہ کھاتے میں تو چڑھ رہا ہے لیکن انہیں مل نہیں رہا اور اس کی کرپشن ہو رہی ہے۔ محترم ناظرین، آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، ہم تو بھیک منگے لوگ ہیں۔ افغانستان کو جس کو تورا بورا کی پہاڑیوں کو اس پر کارپیٹ بمباری ہوئی تھی، ان کا یہ حال ہے کہ وہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ وہاں پہ ان کے وزراء جو ہیں وہ اپنے کاندھوں پر راشن اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح پیروکار بنے ہوئے، جیسے حضرت عمر نے اپنے کاندھے پر راشن لاد لیا تھا۔ غلام نے کہا تھا کہ امیر المومنین مجھے دے دیجئے، میں اپنے کندھے پر اٹھاتا ہوں، آپ خلیفہ وقت ہیں، مجھے دیجئے۔ انہوں نے کہا تھا قیامت والے دن میرا بوجھ تم اٹھا سکتے ہو، میرا حساب تم دے سکتے ہو، حساب میں نے دینا ہے، اس لیے میں ہی کندھوں پر اٹھا کے راشن مستحق کے گھر تک پہنچاؤں گا۔ تو افغانستان میں تو ایسا ہو رہا ہے، اور اس کے جو وزراء ہیں
وہاں کا چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے اور لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, یہی فرق ہے ان قوموں میں. اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ افغانستان 5 سال کے بعد دنیا کی بڑی طاقت ہوگا. افغانستان پاکستان سے آج بھی بہت آگے ہے اور 5 سال بعد بہت آگے ہوگا. شرم کی بات یہ کہ وہ افغانستان ہو, وہ بنگلہ دیش ہو, وہ بھارت ہو, وہ ہم سے کہیں آگے نکل گئے. بھارت اور ہم ایک دن آزاد ہوئے تھے. بھارت کا سکہ ہم سے کتنا تگڑا ہے, اس کی معیشت کتنی تگڑی ہے, آپ اندازہ قائم کیجئے. آج پاکستان سٹیل مل کی بات ہوئی, آج PIA کی بات ہوئی, آج ریلوے کی بات ہوئی. تو میں ایک دوست کو بتا رہا تھا, میں نے کہا کہ اس کی مثال صرف یہ لے لیں کہ پاکستان میں 100 اگر ریلوے انجن ہیں, 100 نہیں ہے, 100 ریلوے انجن ہے تو یہاں پر 3000 لوگ اس پہ بھرتی کیے ہوئے ہیں ہم نے. انڈیا میں اگر 3000 ریلوے انجن ہیں تو صرف 100 لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں. اسی طرح PIA کا بھی یہی حال ہے. پاکستان سٹیل سارے سرکاری اداروں کا اور 60-70 لاکھ روپے تنخواہیں دے رہے ہیں. تو غریب عوام کے لیے جب آپ رمضان میں بھی کا اعلان کرتے ہیں تو ان کو پھر ذلیل کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ یہ حشر کیا جاتا ہے. محترم ناظرین, پھر خدا کا عذاب آتا ہے, لیکن وہ عذاب بھی صرف غریبوں پر آتا ہے. شہباز شریف کینسر کے مریض ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, آج بھی ہٹے کٹے ہیں. نواز شریف کو کچھ نہیں ہوتا, ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے, ایسے لگ رہا تھا جیسے سروسز ہاسپٹل میں ابھی ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے. لیکن وہ لندن چلے گئے اور پھر آ کے انہوں نے پھر وہی تقریریں کی ہیں. ٹھیک 6-7 سال بعد انہوں نے تقریریں کی ہیں اور بڑے حشاش بشاش انداز میں انہوں نے تقریریں کی ہیں. لوگوں کو پھر لارے لگائے, وعدے کیے, پھر وہ ان کی حکومت بن گئی. وفاق میں بھی ان کی حکومت بن گئی ہے, پنجاب میں ان کی حکومت بن گئی ہے. نہ 200 یونٹ فری ملا, نہ 100 یونٹ فری ملا جس کا اعلان حمزہ شہباز شریف نے کیا تھا, نہ 300 یونٹ, نہ 200 یونٹ جس کا مریم بی بی نے اعلان کیا تھا. کچھ بھی نہیں ہوا. البتہ جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ ہم رمضان میں لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچائیں گے, اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک اسٹیشن پر 2000 کے لگ بھگ لوگوں کو میسج کر کے بلا لیا جاتا ہے صرف راشن لگانے کے لیے. اور جب لوگ آ جاتے ہیں تو جب ان کی باری آتی ہے سارا دن کھڑا ہونے کے بعد, تو ان میں سے 70-75 لوگوں کو راشن تقسیم کیا جاتا ہے. باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے 2500 ان کو کہہ دیا جاتا ہے جی آپ کا لسٹ میں نام ہی نہیں, آپ کی اپروول نہیں ہے, یہ نہیں ہو. تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. اگر شہباز شریف صاحب میں رتی برابر غیرت ہے, اگر مریم بی بی رتی برابر ان میں کچھ ہے, تو پھر اس بات کا نوٹس لیں, غریبوں کو سچ مچ ذلیل نہ کریں. اگر ان کے گھروں تک راشن پہنچا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ ٹوپی ڈرامہ بند کریں, کرپشن کسی اور انداز میں کر لیں. یہ رمضان پیکیج ہے, غریبوں کا پیسہ ہے, غریبوں کو آپ دے رہے ہیں, ان پہ احسان ہی کریں. لیکن اگر آپ نے لوگوں کو ذلیل کیا تو پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, پھر اللہ کی لاٹھی حرکت میں آئے گی اور آپ کو پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے آپ کو ہضم ہو جانے, یہ پیسے ہضم نہیں ہونے, باقی سارا کچھ ہضم ہو سکتا ہے, یہ پیسے ہضم نہیں ہوگے. خدا کا خوف کریں. اگر آپ نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ ان کے گھروں تک راشن پہنچے گا تو آپ کو اللہ کا واسطہ ہے لوگوں کو گھروں تک راشن پہنچائیں. غریب عوام کو اس طرح سے ذلیل نہ کریں. اللہ سے ڈریں. عوام کا تو آپ کو ڈر نہیں, آپ کو پتہ ہے یہ گگو گھوڑے ہیں, یہ ووٹ کے ذریعے کچھ نہیں کر سکتے. ووٹ کسی کو بھی یہ ڈالیں, نکلنے ہمارے ہیں. ہم چیف الیکشن کمشنر جو ہے ایسا کوئی بے غیرت بندہ لگا دیں گے جو بعد میں 2 مہینے تک رزلٹ چینج کرتا رہے گا. گجرانوالہ میں رزلٹ چینج ہوا ہے مدثر کی امنارے کے حلقے میں, وہاں بلال اعجاز کو ہرا دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی کے بندے لگائے, ہم جب چاہیں 8-10 ہزار ووٹوں کا فرق بھی ہو تو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اللہ کی لاٹھی بڑی ہے, بے آواز ہے, آپ وہاں کچھ نہیں کر سکتے. خدا کا واسطہ ہے وہاں پہ شرم کیجئے, حیا کیجئے, اللہ سے ڈر جائیے. لوگوں سے آپ نے وعدہ کیا ہے تو ان کے گھروں تک راشن پہنچائیے. اللہ پاکستان کے عوام کا حامی و ناصر ہو. جب تک یہ گگو گھوڑے نہیں جاگ جاتے, انہیں شعور نہیں آ جاتا کہ ہماری پیسے ہمیں واپس دیے جاتے ہیں اور بھی کے ذریعے دیے جاتے ہیں. ہم 20,000 روپیہ سوئی گیس کا بل دیتے ہیں, 25-30 ہزار روپیہ ہم بجلی کا بل دیتے ہیں. ہم جو مریم بی بی کے بچے ٹیکس دیتے ہیں بالکل اسی لیول کا. اگر ہم کوک پیتے ہیں, لیز لیتے ہیں, کوئی بھی کھانے پینے کی چیز لیتے ہیں, جو مریم بی بی کے بچے, نواز شریف کے بچے جو ٹیکس دیتے ہیں بالکل انہی کے برابر ہم بھی وہی ٹیکس پے کرتے ہیں. لیکن مراد کا یہ ہے عالم ہے کہ وہ ہیلی کاپٹروں میں سفر کرتے ہیں, ان کے پاس BMW گاڑیاں ہیں, ایک گاڑی 50-50 لاکھ روپے کی نہیں, 50-50 کروڑ روپے کے, 13-14 کروڑ روپے کی عمومی طور پر گاڑیاں ان کی. تو وہ 15-20 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے حصے میں چاند گاڑیاں, ان میں دھکے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ سرے سے ختم کی جا رہی ہے, ایک میٹرو بچی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. پاکستان کے عوام کے پیسے, ان گگو گھوڑوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے پیسے ہمیں دیے جاتے ہیں, انہی میں سے راشن دیا جاتا ہے. اور یہ 70-80 ارب روپیہ جو ہے یہ کیسے کھا جاتے ہیں ان گگو گھوڑوں کو بالکل پتہ نہیں ہے. اگر یہ لوگ اٹھ جائیں, ان کو پتہ چل جائے کہ پٹواری ان کے ساتھ کیا کرتا ہے, ان کے ساتھ یہ اشرافیہ کیا کر رہے ہیں, یہ بیوروکریسی کیا کر رہی ہے, تو پھر یہ لائنوں میں لگ کے اب بھیک نہ مانگے, پھر یہ اپنا حق مانگے. لیکن جب تک اب پاکستان کے عوام لائنوں میں لگ کے 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کے لیے سارا دن ذلیل ہوتے رہیں گے,
یہ مرتے بھی رہیں گے کیڑے مکوڑوں کی طرح اور ایک ٹکا مول نہیں پڑے گا ان کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کے روزے قبول کرے اور آپ کو شعور عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.